محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات، مالک دو جہاں کے لیے خاص ہیں. بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یقیناً آپ اس سورت سے، ان آیات سے واقف ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور انتہائی مختصر سی ایک سورت ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سمجھنا. پڑھنے میں انسان بہت کچھ پڑھ جاتا ہے، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان سمجھے تو اس کے لیے دو جملے کافی ہیں. اور یہ تعلیم یافتہ دور، جہاں ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ایک ایسی ضرورت ہے انسان کی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا یا کوئی چیز لکھنا یہ تعلیم ہے. ایسا نہیں ہے. ایک وہ مکینک یا ڈرائیور جس کو لکھنا نہیں آتا، لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا، گاڑی چلانے کا علم ہے، گاڑی چلانے کا علم ہے، گاڑی بنانے کا علم ہے، یہ بھی علم ہے، جسے ہم انجینئر کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ گئی گاڑی چلانی کیسے، ایک مکینک کو یہ سمجھ آ گئی کہ گاڑی میں کیا فالٹ ہے، میں نے کیسے درست کرنا ہے. جب انسان سمجھ گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہ سمجھا وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بیکار ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ فلاں جہنمی، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، فلاں جنتی، ایسا کچھ نہیں کہا. کہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، عمرے کرے گا، صدقے خیرات کرے گا تو پھر یہ جنت میں جائے گا. آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ نے ایک جملہ کہا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی. صحابہ خوش ہو گئے، ساری امت ہم بھی اس میں جائیں گے. آخر میں آپ نے یہ کہا الا من ابا،
کلو امتی، ساری امت میری، یدخلون داخل ہوگی الجنہ، جنت میں. اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے، چھوٹا سا ہے. پھر آپ نے آگے کہہ دیا الا، مگر، من ابا، جو انکار کرے گا. اب صحابہ پریشان ہوئے کہ جنت کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ انکار کرنے والا کون آئے گا؟ پھر اس چیز کو آپ نے 2 جملوں میں پورا کر دیا، کسی اور طرف لے کے نہیں گئے. فرمایا من اطاعنی، من اطاعنی، جس نے میری بات مانی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری، جس نے میری نافرمانی کی. اب 2 چیزیں ہیں، فرما برداری، نافرمانی. ماننا نہ ماننا، یس نو کا معاملہ ہے. وہ یس کرتا ہے کہ نو کرتا ہے، یہ معاملہ انسان پہ چھوڑ دیا. کہاں کہاں اللہ کے نبی کے فرامین ہے جہاں ہم بغیر کسی دیکھے بھالے ہم گزر جاتے ہیں، یا ہمیں شیطان یہ کہہ دیتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے. یہی وہ قطرات ہیں چھوٹے چھوٹے جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ نے وہ سنی ہوگی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھجور اپنے حلق میں ڈال لی تھی اور پھر انگلی مار کر اسے کہہ کر دیا. بندہ سوچ لیتا کھا لیا تو چلا گیا، وہ تو پیٹ میں چلا گیا، اب کیا ضرورت ہے نکالنے کی. لیکن ایمان اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک غلط چیز غلطی سے پیٹ میں چلے گئی، وہ پیٹ میں رہ نہ سکے، اسے نکالا، حلق میں انگلیاں مار کے نکال دیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. جہاں مومن غلطی کو محسوس کرتا ہے مومن بے چین ہوتا ہے. یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے جو مومن کو بے چین کر دیتی ہے، مومن کو پریشان کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، میرا کہا نہیں مانا، اپنی مرضی کرتا رہا. فقط ابا، گویا کہ اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جا ہی نہیں سکتا. یہاں اللہ کے رسول کے فرامین کی اطاعت کے ساتھ جنت مشروط ہے، اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی. اور اس اطاعت کے اندر انسان نے کرنا کیا ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے لے لینا اور اپنی خواہشات کو کچل دینے کا نام اطاعت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی فورس میں انسان کا دل چاہتا ہے بڑے بال رکھوں، انسان کا دل چاہتا ہے بڑا اچھا لباس پہنوں، انسان کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی کا کوئی اچھا شوز پہنوں، لیکن فورس کے قوانین میں وہ شامل نہیں ہے. بال بڑے نہیں رکھ سکتے اور لباس آپ اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتے، جو یونیفارم ہے وہ آپ نے پہننا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے کہ میں ایسا کر لوں. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس ادارے میں رہ نہیں سکتا. اس ادارے کا ایک قانون ہے، ایک اصول اور قاعدہ ہے، اس میں آنا ہے، رہنا ہے تو یہ کرنا ہے، نہیں رہنا جاؤ. پھر یونیفارم کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی کرتے پھرو. اسلام بھی ایک ادارہ ہے، اسلام کا بھی ایک یونیفارم ہے، اسلام کا بھی ایک قانون، قاعدہ، اصول ہے. یہاں آ کر ہم اتنا لوز ہو جاتے ہیں، اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس قدر سست ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو چلتا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے. جب ہم یہ
ویک پوائنٹ اسلام کے اندر نکالتے ہیں کہ یہ چیز نہیں. ہر انسان نے اپنی مرضی کے مطابق اعمال اپنا لیے، جس کے جی میں جو آیا اس نے وہ کر لیا. آپ دیکھیں نا، کوئی مسلمان، کوئی مسجد ایسی آپ کو شکل کے لحاظ سے، شبہت کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، کھڑے ہونے کے لحاظ سے کہیں ایک کا دکھا دیں. کیوں؟ ہم نے اپنی مرضی ڈال دی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن. وہ جب ممکنات کو جب ہم لے کے آتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک اہم عبادت نماز ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا پاؤں سے پاؤں ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو، ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، جڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر یہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دراریں ڈال دے گا. کبھی کسی بھی فورس کی پریڈ کو دیکھیں، اگر بایاں پاؤں اٹھا تو سب کا بایاں ہی اٹھا ہے، اگر کسی نے دایاں اٹھا تو دایاں ہی اٹھا ہے. کوئی ایک قدم آگے نہیں، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں، کوئی آڑا ٹیڑھا نہیں، پوری لائن سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین. اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں وہاں ہم نے اپنی مرضیاں ڈال دی. قرآن کریم نے یہی کہا اس سورت میں. اللہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. جب ایک ڈاکٹر کسی انسان کو کہہ دے کہ تجھے یہ بیماری ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہوگی. انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. علاج اس کو ہٹانے کے لیے، درست کرنے کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے. یہاں قرآن کریم نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر. 3 تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے، انا یہ تاکید، پھر لفی خسر یہ بھی تاکید، کہ تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب کریم اس کو بیان کر رہا ہے. اور انسان کہا، انسان. اب انسان کون ہے؟ یہاں نمازی بے نمازی کا مسئلہ نہیں، یہاں حاجی غیر حاجی کا معاملہ نہیں، یہاں کسی قوم اور قبیلے کا معاملہ نہیں، کسی داڑھی والے یا غیر داڑھی والے کا نہیں. ان الانسان، جو انسان ہے. اب انسان کے اندر آپ دیکھیں، تلاش کریں کہ انسان کون کون ہے. اللہ قسم کھا کے بیان کرے. اللہ کو ضرورت کیا ہے قسم کھا کے بیان کرے؟ کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی حکم دے اور قسم کھا کے کہے؟ باپ کا آرڈر بیٹے کے لیے ویسے ہی کافی ہے. اللہ رب کریم قسم کھا کے بیان کرتا ہے، انسان کو تنبیہ کر رہا ہے، انسان کو متنبہ کر رہا ہے، انسان کو ہوشیار کر رہا ہے کہ انسان تیرا خسارہ، تو گھاٹے میں جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا؟ تیرے رب سے دور ہٹانے میں کون سی علت ہے، کون سی چیز ہے؟ آج اسلام مسلمان جہاں کھڑے ہیں، یقین جانے آپ 2 سال کے بعد دیکھنا کیا حالات ہوتے ہیں. اسلام کے اس قدر تانے تانے بنا دیے گئے ہیں، قرآن اور سنت کا کوئی نام نشان نہیں. جس کے جی میں جو آیا اس نے وہ کر لیا. یہ برائیاں پہلے بھی تھی، پہلے نظر نہیں آتی تھی. سوشل میڈیا کا دور ہے تو نظر آ رہی تھی. من مرضی کے طرز میں، من مرضی کے تشریحات، اپنے مرضی کے مسائل گھڑ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ لوگوں ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں.
جب تک ان دو کے ساتھ چمٹے رہو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے، لن تضلوا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم ہرگز گمراہ ہو نہیں سکتے۔ ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، یہ دو ہی چیزیں تھیں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں۔ جب تک آپ قرآن کریم کو دیکھو گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جہاں آپ نے لچک کھائی، جہاں آپ ڈھیلے ہوئے، جہاں آپ کی گرفت کمزور ہوئی، شیطان اپنا شکار بنا دے گا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جائیں گے جو ایمان لائے ہوں گے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ لی۔ اب جب رسی پکڑی، صحابہ کرام دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ انتہائی بزرگ آدمی، بڑی چادر لیے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا یا کھونڈی کہہ لیں وہ تھی، لیے ہوئے اللہ کے نبی کی سواری روکی، کہنے لگا کہ چند ایک سوالات ہیں، آپ مجھے وہ سوال بتا دیں۔ اللہ ارسلک، کیا یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہی بات روزے کی، یہی بات زکات کی، یہی حج کی، یہ سارے مسائل پوچھنے کے بعد اور پھر پلٹا وہ، لیکن پلٹتے ہوئے جو الفاظ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے سمجھا دیا، بس ان کو میں اپنے پلے باندھ لیتا ہوں، نہ ان میں کمی ہونے دوں گا نہ ان میں زیادتی ہونے دوں گا۔ یہ کامیابی کا راز۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کو کہا تھا، جس نے آ کر کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے یہی نماز، روزہ، حج، زکات، کلمہ یہ سکھایا۔ واپس پلٹتے ہوئے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ کمی نہ زیادتی نہیں کروں گا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہر ایک نے اسلام کی وہ حقانیت، وہ سچائیت جو قرآن و سنت میں تھی اسے بھلا دیا۔ آپ کبھی غور کریں، پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام 3 چیزوں میں ہے، صرف 3 چیزوں۔